اچھا مولانا مرزا صاحب کو تو ہم 1 منٹ کے لیے کر دیا ایک سائڈ پہ. 2812 اس کے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ نظریہ ہے؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، جی تو بخاری کے اندر وہ جملہ ہو یا نہ ہو بہرحال حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس حدیث کو ہم مانتے ہیں. صحیح، اب اگلی بات رہے گی کہ اس باغی جماعت کا مصداق کیا ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے اندر تو کسی کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اہل سنت کے اندر 2 رائے ہیں. جی ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مصداق وہ درمیان کے جو شرارتی اور سازشی لوگ تھے جی جنہوں نے آپس میں جنگ کروائی تھی، جی وہ اس کا مصداق ہیں. جی ایک رائے یہ بھی ہے، جی اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کا مصداق ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر. ٹھیک ہے، یہ بھی جمہور اہل سنت کے اندر یہ بھی رائے ہے. ٹھیک ہے، پھر جو حضرات جی اس کا مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کو بناتے ہیں، جی ان میں سے جمہور اہل سنت کی جو رائے ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ بغاوت اجتہادی خطا کے درجے میں تھی. ایسے ہی ہے، یعنی ان کی بدنیتی نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان سے بہرحال خطا ہو گئی. اور اس کی تائید صحیح مسلم کی حدیث سے ہوتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے میری امت کے اندر 2 بڑی جماعتیں ہوں گی، جی ان 2 بڑی جماعتوں میں سے ایک الگ تیسری جماعت نکلے گی، صحیح، وہ خوارج کے متعلق. ٹھیک ہے، اس تیسری جماعت سے جو قتال کرے گا جی وہ اولا بالحق ہوگا. ٹھیک ہے، جو گروہ قتال کرے گا، اس گروہ سے خوارج سے قتال کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس حدیث میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو، ان کی جماعت کو اولا بالحق کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حق کے زیادہ قریب. یہ اولا بالحق کی تعبیر یہ بتا رہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطل نہیں کہیں گے، البتہ اجتہادی خطا والی تعبیر زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے، تو بغاوت یہ بھی اجتہادی خطا کے درجے میں تھی. خالی بغاوت کا لفظ اگر آ گیا جی تو اس سے یہ اجتہادی خطا کے منافی نہیں ہے یہ بات. ٹھیک ہے، اس کی میں مثال دیتا ہوں. جی 4 پارے میں جی غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے جی وہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی تھی جی کہ درہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اکثر ان میں سے جن کو حضور نے مقرر کیا تھا جی ان میں سے اکثر نے چھوڑا تھا. جی وہاں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں قرآن کریم میں، جی وَعَصَيْتُمْ جی وَعَصَيْتُمْ، جی تم نے نافرمانی کی. ٹھیک ہے، یہاں مرزا بھی کہتا ہے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی تھی. صحیح، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ الفاظ، یہ لفظ ارشاد فرما رہے ہیں عصیتم، ٹھیک ہے، لیکن مرزا کہتے ہیں کہ یہ نافرمانی تو ہوئی تھی لیکن اجتہادی خطا کی اجتہادی وجہ سے. خطا تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح جمہور اہل سنت کا موقف جی فتح الباری میں بھی یہی لکھا ہے، جس کے متعلق مرزا کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی بہترین شرح ہے، جی کہ جمہور اہل سنت کا موقف یہی ہے، یہ بغاوت ان سے اجتہادی خطا کے درجے میں ہوئی. خطا ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اگرچہ کام بہت تھوڑے حضرات ہیں جن کا یہ بھی موقف ہے کہ یہ اجتہادی خطا کے درجے میں نہیں تھی جی بلکہ یہ فسق کے درجے میں تھی. ٹھیک ہے، جو اگر بالفرض یہ رائے بھی لے لی جائے، ٹھیک ہے، اگرچہ ہمارے ہاں اس کے مقابلے میں وہ رائے زیادہ راجح ہے جی جو اجتہادی خطا کے قائل جی ہے. بالکل ایسے ہی. اس میں اکرام کا جو حکم ہے صحابہ کے متعلق، اس کے ساتھ بھی اس کی مناسبت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، خیر جو رائے بھی لے لی جائے، جی بات یہ ہے کہ آخر میں بالآخر جی یہ بغاوت ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، کیوں؟ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بغاوت پر رہتے جی تو ان کے ساتھ تو صلح کرنا جائز ہی نہیں تھا. بالکل ایسے ہی. پھر فتویٰ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر لگتا ہے، جی کیونکہ باغی جب تک اپنی بغاوت پر قائم ہو اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو قرآن کریم میں ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جی کہ باغی جماعت جب تک اپنی بغاوت پر قائم رہے جی اس وقت تک اس کے ساتھ قتال کرنا ہے. جی اب اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بغاوت پر قائم رہے تھے، جی پھر فتویٰ لگے گا نعوذ باللہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر قرآن کی ایسے ہی مخالفت ہے، کی. بالکل ایسے ہی. مرزے نے یہاں ایک شوشہ چھوڑا جی کہ جی وہ تو کافر بھی اگر صلح کی پیشکش کرے جی تو اسے صلح ہو سکتی ہے. صحیح، کافر اپنے کفر پر رہے جی صلح اس سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، باغی اپنی بغاوت پر رہے صلح نہیں ہو سکتی بالکل اس سے، ایسے ہی، بالکل. کیونکہ کافر وہ جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں اپنے کفر پر، لیکن باغی اپنی بغاوت پر قائم نہیں، اس کو نہیں رہنے دیا جائے گا. بالکل ایسے ہی. تو باغی جب تک اپنی بغاوت پر قائم ہو اس کے ساتھ صلح، یہ قرآن کے خلاف ہے. اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اس کا مزاق بنایا بھی جائے جی تو بغاوت ختم ہو گئی تھی.
جب ختم ہو گئی تھی اب بار بار اس طرح اچھالنا اس بات کو جی یہ درست نہیں ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے غزوہ احد کے متعلق جو جن صحابہ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی تھی جی بار بار ان کو کہا جائے کہ یہ نافرمان تھے کیونکہ قرآن میں لفظ آ گیا صحیح تم ایسے ہی. قرآن میں اس لفظ کو بہانہ بنا کر ان کے متعلق یہ الفاظ بولے جائیں جی جس طرح وہاں مناسب نہیں ہے اسی طرح یہاں بھی اس کو بار بار اچھالنا اور باغی باغی کہنا یہ درست نہیں ہے. بالکل.